السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 ذوالحج 13 جولائی 2025 کو صبح 7:24 پر برج حوت میں اپنی چال پلٹ رہا ہے، یعنی رجت کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ذوالحج کے اثرات نہ صرف انفرادی زندگیوں پر بلکہ اجتماعی نظام پر بھی سایہ ڈالیں گے۔ ذوالحج کی رجت فلکی اصطلاح میں ایک ایسا لمحہ ہے جب یہ سیارہ بظاہر الٹی سمت چلتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمین اور ذوالحج کی گردش کے فرق سے پیدا ہونے والا وہ بصری دھوکہ ہے جسے نجومی زبان میں وکری کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ رجت نعمت ہو سکتی ہے، کچھ کے لیے آزمائش ثابت ہو سکتی ہے۔ ذوالحج جب رجت اختیار کرتا ہے تو بعض کے لیے جو بگڑا ہوا تھا وہ سنورنے لگتا ہے اور بعض کے لیے جو بن رہا تھا وہ بکھرنے لگتا ہے۔ یہ عمل تقریباً 138 دن یعنی 28 نومبر 2025 تک رہے گا۔ یہ بہت برا وقت ہے، احتیاط برتنی ہوگی۔ دنیاوی سطح پر اگر بات کی جائے تو پاکستان کے ذائچے میں ذوالحج حکومت اور قسمت کے نظام کا مالک ہے، اور اس وقت یہ فائدے کے گھر میں تھوڑا کمزور ہو رہا ہے۔ عام حالات میں یہ مقام ترقی اور بہتری کی علامت ہوتی ہے، مگر رجت کی وجہ سے حکومتی پالیسیوں میں کچھ سستی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، بعض وزراء اپنی بات سے مکر سکتے ہیں۔ اپوزیشن والوں کے لیے ابھی یہ اچھا وقت ثابت نہیں ہوگا، مگر یہ بھی طے ہے کہ کوئی بڑا بحران یا حادثہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ ذوالحج ابھی فائدے کے گھر میں ہے۔ اس لیے نفع کم تو ہوگا مگر مکمل بند نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم ذاتی بروج کی طرف آتے ہیں تو برج حمل والوں کے لیے یہ وقت بیرونی دنیا سے کٹ کر سوچنے اور خراجات کی نگرانی کا ہے۔ ذوالحج 12ویں گھر میں رجت کر رہا ہے، جو 60 کے سخت مرحلے کی نشانی ہے، مگر رجت کے باعث آپ پر سے دباؤ تھوڑا ہٹ سکتا ہے۔ غیر ملکی سفر یا باہر سے جڑے کسی منصوبے میں امید کی روشنی ابھر سکتی ہے۔ نیند کی کمی یا ذہنی بے چینی بھی کم ہو سکتی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے ذوالحج فائدے کے گھر میں ہے، لیکن الٹی چال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدے تو ہوں گے مگر سست اور تاخیر سے۔ کوئی بھی معاشی خوشخبری فوراً نہیں مل سکے گی۔ صحت کے سابقہ مسائل، خاص طور پہ مسز ایشوز، جلد کے ایشوز دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ وقت تھوڑا آزمائش کا ہے۔ ذوالحج 10ویں گھر میں رجت کر رہا ہے، ترقی کی رفتار سست رہے گی، رکاوٹیں زیادہ رہیں گی، لیکن مستقل مزاجی اور بڑے لوگوں سے رابطے، افسران سے تعلقات آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ برج سرطان والوں کے لیے ذوالحج قسمت کے گھر میں ہے، یعنی 9ویں گھر میں ہے، الٹی چال میں ہے۔ اس وقت کوئی بھی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے، البتہ مذہب اور روحانیت کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے استقامت رکھی تو رکاوٹیں یہ وقتی ہی ثابت ہوں گی۔ برج اسد کے لیے ذوالحج 8ویں گھر میں رجت کر رہا ہے، جو عام طور پر آزمائشوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ اس وقت مالی، جسمانی اور خاندانی مسائل ایک ساتھ سر اٹھا سکتے ہیں، مگر آپ لہجہ نرم رکھیں، صحت پر توجہ دیں اور فیصلوں میں جلد بازی مت کریں تو بہت کچھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ برج حملہ والوں کے لیے ذوالحج 7ویں گھر میں رجت پذیر ہے۔ رشتے، شراکت داری اور ازدواجی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ اس وقت زیادہ گفتگو سے گریز رکھیں اور کھانے پینے میں سادگی برتیں اور معدے کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ برج میزان والوں کے لیے ذوالحج 6 گھر میں رجت کر رہا ہے۔ دشمن اور مخالفین سرگرم ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی عقل، استقامت اور صاف نیت انہیں شکست دے سکتی ہے۔ قانونی یا مالی امور میں کامیابی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ برج عقرب والوں کے لیے یہ وقت 5ویں گھر کے رجت کا ہے۔ ذہنی الجھنیں، بچوں سے متعلق پریشانیاں یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ٹھہراؤ کے ساتھ ہر قدم اٹھائیں تو بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ برج قوس والوں کے لیے ذوالحج 4 گھر میں رجت میں ہے، یعنی گھر، سکون، والدہ یا رہائش سے متعلق معاملات میں بے چینی رہ سکتی ہے، مگر کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ سفر میں احتیاط لازم ہے۔ برج جدی والوں کے لیے ذوالحج 3 گھر میں رجت کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، سفر میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، مگر یہ وقت ہمت، محنت اور گفتگو کی طاقت سے اپنے حق کو منوانے کا ثابت ہوگا۔ برج دلو والوں کے لیے ذوالحج 2 گھر میں رجت کر رہا ہے، جو مالی معاملات میں دباؤ لا سکتا ہے۔ یہ 60 کے آخری دور کا بھی وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اخراجات تو ہوں گے مگر آمدنی کا بہاؤ بھی
جاری رہے گا، دل کی ناراضگیاں کم ہوں گی، گفتگو اور زیادہ صبر سے معاملات کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ برج ہوت والوں کے لیے زحل تالے میں رجت کر رہا ہے، یہ 60 کا دوسرا مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے جو وجود، صحت اور شخصیت کو آزما رہا ہے۔ اب اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ مستقل مزاجی بھی اپنائیں تو آپ اس برے وقت کے خلاف خود ایک ڈھال ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ زحل کی رجت کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اسی پہ قائم رہیں، کچھ تبدیلی نہ لے کے، اور مستقل مزاجی کو پکڑ لیں۔ یہ بہترین ریمیڈی ہے زحل کی رجت سے لڑنے کے لیے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔